ناظرین محترم، مکالمہ اردو زبان و ادب کی داستان حیات کے ان کرداروں کا تعارف ہے جو محض کردار نہیں، محض کتابوں کا حصہ نہیں، بلکہ یہ وہ نقطے ہیں، وہ حروف ہیں، وہ الفاظ اور جملے ہیں، وہ عبارتیں ہیں، وہ فرحتیں ہیں، وہ خوشیاں ہیں، وہ مسرتیں ہیں، اور وہ لمحے بھی جو تاریخ کو، تہذیب کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہی کردار آج ہمارے سامنے دھیرے دھیرے آتے رہیں گے اور ہمیں اس کی محافظت، اس کی حفاظت اور اس کی امانت داری کا درس دیں گے۔ دنیا ادب کے یہ ستارے نہ صرف ادب سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ ادب کے فیض کو عام کر کے نئی نسلوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ یہ مکالمے کے کردار بھی ہیں اور معمار بھی۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا صورت شوق آنکھ میں بھر لیں، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ کر لے، مکالمہ کر لے۔ ناظرین، مکالمہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر ناول نگاری، افسانہ نگاری، غزل، آزاد نظم، کالم نگاری پر کسی ایک شخصیت سے گفتگو کرنی ہو تو ہماری نظر لامحالہ ترنم ریاض پر پڑتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے محترمہ ترنم ریاض کو دعوت دی ہے کہ وہ اردو ادب کے مختلف موضوعات پر ہم سے گفتگو کریں۔ محترمہ، آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ ترنم ریاض کا تعلق بنیادی طور پہ کشمیر سے ہے۔ آج کل دلی میں رہتی ہیں، لیکن کشمیر اور دلی کو اپنی تحریروں سے، اپنی سوچوں سے، اپنے احساسات سے ایسا جوڑے ہوئے ہیں کہ وہ جسے سرد گرم کہنا چاہیے نا، یا مرطوب کہنا چاہیے، وہ حقیقت ان کی شاعری میں، ان کی نثر میں نظر آتی ہے۔ شکریہ۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک بار، خواتین کا عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت تکلف سے کام لیتی ہے، لیکن جہاں تک مصنفین کا تعلق ہے، جہاں تک ان خواتین کا تعلق ہے جو لکھتی رہیں، چاہے فکشن لکھتی رہیں، چاہے شعر کہتی رہیں، لیکن انہوں نے قلم سے جس بے باکی سے کام لیا ہے اس کے لیے تو ہم آپ کو داد ضرور دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ خالد علوی صاحب آپ سے مزید سوالات کریں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے دو چار باتیں کہیں۔ کہاں ہوئی، کیا ہوئی؟ سری نگر میں ہوئی، وہیں پیدا ہوئے ہم، اور ایک اسکول تھا، پبلک اسکول کشپا گرلز ہائی اسکول، جیسے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میرے کشمیر کا اصل نام کشپ میر سے پڑا۔ کشپ منی بہت بڑے، جی کشپ منی بہت بڑے رشی تھے، اور اسی تعلق سے کشپا گرلز اسکول میں تعلیم ہوئی، اور اس کے بعد مولانا آزاد روڈ پہ جو کالج ہے ویمنس کالج کہلاتا ہے، بلکہ اس زمانے میں 2 ہی کالج تھے، تو ایک میں اس میں ہم پڑھے۔ اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی سے ہی ہم نے ایم اے کیا، بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا، اور آپ کو ذرا سا حیران کر دوں کہ اس وقت بھی ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ارے واہ، تو واقعی ہم لوگوں کے لیے نئی اطلاع ہے۔ جی، اور وہ بھی ایک پری اسلامک ایرا میں ایک بہت بڑے فلاسفر گزرے تھے ہمارے، ابھینو گپت، ان کی ایجوکیشنل فلاسفی پہ کر رہے ہیں ہم۔ یہ تو ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے بہت بڑی اطلاع ہے۔ لیکن میں جب آپ کی تخلیقات دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ آپ پنجابی جانتی ہیں، کشمیری جانتی ہیں، انگلش جانتی ہیں، اردو جانتی ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ غزل بھی کہتی ہیں، افسانہ نگاری بھی کرتی ہیں، ناول نویسی بھی کرتی ہیں۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس زبان کا انتخاب کریں گی اور کس صنف کا انتخاب؟ کیا موضوع کے تحت کرتی ہیں یا اتفاق سے آپ ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے؟ اس کا طریقہ آپ کی بحیثیت ایک مصنف کے کیا، کس طرح سے آپ اس کا انتخاب؟ میں یہ عرض کروں، میری والدہ کشمیری ہیں،
والد میرے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لاہور میں پڑھے بڑھے، تو آدھی میں پنجابن ہوں. یعنی اگر میں پنجابی بولوں، یعنی جنہوں کہتے ہیں جب میں پنجابی بولاں تو کوئی نہیں سوچے گا انہوں کشمیری بھی آندی ہے، اور کشمیری بولوں تو ساری ونن نیچے کوشر کور. تو اردو سے تو اردو میں آپ کی کتابیں گواہ ہیں. 10 کتابیں، 10 سے زیادہ کتابیں آپ کی جی، 10 میں 12-13 ہیں، اور مجھے یہی ملی، میں اٹھا کے لے آئی. جہاں تک افسانے اور ناول کا سوال ہے، میرا خیال سے یہ بات وہی ہے کہ اگر آپ کو بڑی بات کہنی ہے تو آپ کو ذرا وسیع کینوس چاہیے، تو آپ ناول کا انتخاب کریں گے. جب آپ کے پاس کہنے کو اتنا کچھ ہے اور بڑھتا چلا جائے تو آپ کو کاغذ بھی بہت ضرورت ہوگا، تو ناول ہو جاتا ہے. افسانے میرا جیسے کہہ لیجیے فرسٹ لو ہے کہ افسانہ لکھنا مجھے بہت پسند ہے، اور نظمیں یوں ہی ہو جاتی ہیں، ان میں میرا کوئی دخل نہیں ہوتا. افسانے کے تو پلاٹ پہ سوچنا پڑتا ہے حادثے کو دیکھ کر، یا کبھی کبھی سانحوں کو بھی. لیکن یہ جو تنقید مجھ سے سرزد ہو گئی، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں. یہ جب لوگوں نے کہا کہ فلاں سیمینار پہ آپ مضمون لکھ لیجئے، یا ساہتیہ اکیڈمی میں جب ہم ممبر تھے اس کے، تو انہوں نے کہا کہ خواتین پہ کام نہیں ہوا ہے، خواتین رائٹرز پہ، اور ہم نے کتابیں تلاش کی، نہیں ہوا تھا. تو اس کے بعد ہم نے وہ 20ویں صدی میں خواتین کا تنقید تو زیادہ تر ہم لوگوں نے سیمیناروں کے ذریعے لکھی ہے، میں بھی اس کا وکٹم ہوں. جی بالکل. تو غزل آپ جب کہتی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے صحیح جذبات ہیں؟ چونکہ مجھے ایک بات بار بار یاد آتی ہے کہ امراؤ جان ادا میں جو اس کی ہیروئن ادا ہے، وہ ایک غزل پڑھتی ہے کہ کعبے میں آ کے بھول گیا راہ دیر کی، ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی. تو سامعین پوچھتے ہیں بھول گیا کیوں، بھول گئی کیوں؟ تو وہ کہتی میرن صاحب میں کیا ریختیں لکھتی ہوں. تو آپ کی جو زبان تھی، خواتین کی جو زبان تھی، وہ تو ریختی کو دے دی گئی تھی. اپنے جذبات کا اظہار اگر کرنا تھا تو مردانہ انداز میں کرنا تھا. اب یہ ایک نئی اور خوشائند تبدیلی ہے کہ بہت ساری شاعرات ہمارے یہاں ہیں اور اپنی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں، اور اس طرح سے مخاطب کرتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایسے لیتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں تھی جس کو ہم ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے خواتین کے لیے تنقید لکھنے پر، خواتین کے بارے میں. کیا معلوم میر کی بیگم بہت اچھی شاعرہ ہو اور حضرات نے ان کا ذکر نہ کیا ہو، وہی ہے نا. تو اگر ان دنوں کوئی خاتون تنقید لکھتی تو ضرور ان کا ذکر کرتی. باقی رہی یہ میرے خیال سے غزل، جیسے کہ جب ایران سے آئی یا یہاں کشمیر، معاف کیجیے گا، یعنی خیر کشمیر میں بھی پوری دنیا، اردو دنیا نے جب اسے اپنایا، تو ان دنوں واقعی زلف و رخسار کی باتیں ہوا کرتی تھی، اور لوگوں نے کی بھی، اس دور میں بھی کی، اور ابھی تک ہمارے کچھ شاعر لوگ اس موضوع کو پسند کرتے ہیں. لیکن ریختی سے اس کو خواتین کی زبان کہنا غلط ہے. وہ اس تعلق سے تھا جب خواتین کتابیں نہیں پڑھا کرتی تھی، جب خواتین صرف بولتی تھیں، اور یعنی وہ بھی جب ضرورت کی بات بولا کرتی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بہت شدید قسم کی فیمنسٹ ہوں یا تانیسہ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. میں ہیومنسٹ کہلائی جاتی ہوں، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے کرٹکس مجھ میں انسانی جذبے تلاش کرتے ہیں، انسانیت تلاش کرتے ہیں. اس کی مثال میری کہانی ایک ساحلوں کے اس طرف آپ پڑھ لیجئے گا، صاف ہو جائے گی بات. کہ میں تو بلکہ اس کے خلاف ہوں کہ نعرہ بنا دیا جائے کسی چیز کو اور شور مچا دیا جائے، خانوں میں تقسیم کیا جی. تو ادب ہے، شعر ہے. باقی رہی یہ جو آپ نے ابھی جس شعر کو آپ نے کوٹ کیا، امراؤ جان ادا کے، یعنی کہ ادا صاحبہ، اولاً تو ہم یہ عرض کر دیں کہ ہم ابھی تک شور نہیں ہیں کہ وہ ایک فکشنلائزڈ سچویشن تھی یا سچ مچ کوئی کیریکٹر ویسا تھا، یا جو نہیں، ہم اسے فکشنلائز سچویشن مان رہے ہیں، ناول کا ایک حصہ ہے. لیکن ایک کردار جب یہ کہتا ہے تو ایک سماج کا ایک نظریہ سامنے آتا ہے، ایک ذہنیت سامنے آتی ہے. اس سے میرا مطلب تھا. جی اصل میں غزل کے اوریجن اور پھر ہر صنف کا اپنا مزاج ہوتا ہے. اس نے جہاں مردوں کو متاثر کیا وہاں عورتوں کو بھی متاثر کیا، جس نے بھی جو کہا. آپ جب تخلیقی کام کرتی ہیں، افسانے لکھتی ہیں، غزل کہتی ہیں، نظمیں کہتی ہیں، ناول آپ نے لکھے، اس وقت آپ کس زبان کو اپنے قریب محسوس کرتی ہیں؟ پہلے تو ہم آپ کے اس سوال کا جواب دیں جو آپ نے غزل کے تعلق سے کیا تھا. ادا جعفری سے لے کے آپ رخسانہ جبین تک آ جائیے، کسی کا بھی کوئی بھی ایک آدھ شعر کوٹ کر لیجیے، آپ کو ایک دم پتہ چلے گا کہ یہ خاتون کی شاعری ہے، خواتین کی شاعری ہے. جیسے ہمیں ادا جعفری کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ عمر بھر ذہن کے گمنام جزیروں میں رہی، بے گناہوں کی طرح میں بھی اسیروں میں رہی، میرے قدموں تلے جنت ہوئی تعمیر مگر میری قسمت تیرے ہاتھوں کی لکیروں میں رہی.
یا رخسانہ جبین کی تمہاری سلطنت نیلے سمندر وسعت افلاک، کرم باد فنا سے مانگتی ہے میری مشت خاک. تو اس کو آپ کسی یعنی اس پر کسی حضرت کی شاعری کا انفلوئنس نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. خواتین اپنے انداز سے سوچتی ہیں، ان کے اپنے موضوعات ہیں، اپنے مسائل ہیں، اپنے جھگڑے ہیں، بقول آپ کے اپنے کوسنے ہیں، اپنا خلوص ہے، اپنی محبتیں ہیں. جی، تو دوسرے سوال کی طرف آتے ہوئے یہ عرض کریں کہ اردو جو ہے، زبان اردو، یہ اتنی حسین زبان ہے کہ اس کو ایک بار جس کو اس کا نشہ ہو گیا وہ اس سے خود کو آزاد نہیں کر پاتا، نہیں کر سکتا. میرا یہ تجربہ ہے. اس سے یہ ہو گیا کہ ہم سوچتے بھی اردو میں ہیں، تو جو موضوع اردو بن کے ذہن پہ اترتا ہے، چاہے آمد کی صورت یا آورد کی طرح اسے بنایا جا سکے، تو وہ اردو ہی ہوتی ہے. اس سے فرار نہیں ہے ہم کو کہیں بھی. گو کہ ہم کشمیری سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، پنجابی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، انگریزی سے ہمیں محبت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں بہت سارا لٹریچر ہے اور پڑھے لکھے لوگ اس میں بھی پیدا ہوئے ہیں، اور ایک عالمی زبان ہے، تو اس لیے اس کا جاننا بھی ایک طرح سے ضروری ہے. اور مٹھاس کا جہاں تک تعلق ہے، میرے ہندوستان کی زبانیں اتنی میٹھی میٹھی زبانیں ہیں. آپ ہندی کو لے لیجئے، آپ سنسکرت کا ترنم لے لیجئے، آپ ملیالم لے لیجئے، آپ تمل کا ایک اپنا آہنگ ہے وہ لے لیجئے، پنجابی کے لوک لائی لے لیجئے جی، اور سب سے حسین آپ بنگلہ زبان لے لیجئے. ہر زبان کا اپنا حسن ہے، اپنا حسن ہے، اپنی موسیقی ہے زبانوں کی. میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، 12-13 کتابیں ہیں، لیکن سب سے اپنی تخلیقی تمام کائنات میں وہ جواب مت دیجیے گا لوگ کہیے کہ اولاد کی طرح سب عزیز ہیں مجھے، کہ سب سے زیادہ دل کے قریب کون سی کتاب یا کون سا افسانہ، کون سا ناول آپ جو لکھ کے آپ کو خود تسلی ہوئی؟ یعنی یوں کہیے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں آج کل کم لکھ رہے ہیں ہم، ایسا نہیں ہے. ہم کالمز کی طرف چلے گئے لیکن لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، ایسا نہیں ہے. لیکن جہاں تک تسلی کا تعلق ہے، جہاں تک محبت کا تعلق ہے، تو ہماری ایک کہانی ہے یمبرزل. تو یعنی نرگس کے پھول، جی، نرگس کے پھول، نرگس کا ایک مخصوص قسم کا پھول یمبرزل اسے کہا جاتا ہے. اس میں کشمیر ہے، کشمیریت ہے، کشمیر کی معصومیت ہے، کشمیر کے بچوں کے معصوم خیالات ہیں، وہاں کے حالات ہیں، وہاں کا حسن ہے. اور ہماری ایک پسندیدہ ہمارا ناول ہے برف آشنا پرندے. وہ آپ کا نہیں، وہ تو شاید ہم سب کا پسندیدہ. بہت شکریہ عنایت. تو اس سے ہمیں بڑی محبت ہے، بہت پڑھا گیا ہے. جی شکریہ. اور اس کو کبھی بھی ہم کھول کے پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ایسے ہی جیسے کسی زمانے میں ہم شیکسپیئر کو پڑھا کرتے تھے، یا ہمارے ایک اور پسندیدہ رائٹر ہیں جیمز جوائس، انہیں ہم بہت پسند کرتے ہیں. یا اینی آپا کو ہم پسند کرتے ہیں، قرۃ العین حیدر کو، اور سارے شاعروں کو ہم پڑھتے رہتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ اپنی کتاب کھول کے وہی لطف آ جائے پڑھنے میں، اور جی، اور آپ کا لاشعور کہیں نہ کہے کہ یہ غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. شکر ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا. جی، آپ نے قرۃ العین حیدر کا ذکر کیا، آپ کے ذاتی تعلقات بھی ان سے تھے، مجھے معلوم ہے، آپ اکثر ملتے تھے. لیکن قرۃ العین حیدر بھی تقریباً وہی بات کہتی تھی جو آپ کہتی تھیں کہ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جانا چاہیے، یہ جو عورت کا ادب، مرد کا ادب. لیکن اس کے باوجود بھی آپ خواتین کے ادب پہ آپ نے تنقیدی کام کیا ہے، تحقیقی کام کیا ہے. تو اگر اس میں عورت کے جذبات اور مرد کے جذبات میں ایک نمایاں فرق ہے، تفریق ہے، تو ادب میں بھی اگر فرق ہو تو کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیے، ہم یہ عرض کریں جی، کیونکہ ہم کو کہا گیا تھا کہ اس پہ لکھنا، اس لیے ہم نے لکھا. لیکن آپ ہمارے وہ مضامین کیوں بھول رہے ہیں جو ہم نے غالب پہ لکھے، منٹو پہ لکھے، یا باقی کئی یعنی مشترکہ قومی تہذیب پہ لکھے، یا انگریزی میں دوسرے کئی موضوعات پہ لکھے؟ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھول رہے ہیں، بلکہ ایک بات ہے کہ یہ کتاب آپ کی جو ہے ایک تو بہت زیادہ سرکولیٹ ہوئی، شاید اکیڈمی نے چھاپا اور کہاں کہاں پہنچا دیا، اور بہت کیونکہ تھا نہیں کچھ آپ لوگوں کے پاس، لکھا نہیں تھا آپ حضرات نے. ایک خاص بات یہ تھی کہ ایک تو اس خانے میں یعنی ہمارے یہاں اتنی کتابیں نہیں تھی اس سے متعلق، بلکہ بچوں کے ادب کے سلسلے سے بھی جو آپ نے کام کیا اس کی بھی ہماری یہاں کمی تھی. لیکن آپ بتائیے کہ جو خواتین کے بارے میں تو بہت لکھا گیا، لیکن جسے ہم واقعی نسوانی ادب کہیں یا خواتین نے جو لکھا وہ تو بہت زیادہ سامنے نہیں آیا تھا. آپ نے جو انکشافات کیے، جن لوگوں کو آپ نے ڈسکور کیا،
اور ان کی مثالیں دے دی، ان کے اقتباسات دے دیے، ان کی نظمیں دے دیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کام جاری نہیں رہنا چاہیے؟ جی بالکل رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم یہ عرض کر دیں کہ 18ویں صدی کے آس پاس، 18ویں صدی کے اخیر میں جب سینیکا فالز وغیرہ میں جب فیمنسٹ موومنٹ شروع ہوا، رائٹ آف ووٹس مانگا گیا، خواتین نے بڑی کوششیں کی آگے آنے کی، حیرت انگیز طور پر ہمارے انڈیا میں انڈیوائیڈڈ انڈیا جو ان دنوں تھا، ان دنوں بھی ہماری خواتین نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اب ہم بھائی بہن کے نام سے، بھائی کے نام سے نہیں لکھیں گے، یا بیگم فلاں صاحب، جیسے صالحہ عابد حسین ہمیشہ ہمشیرہ غلام سیدین لکھا کرتے. خواتین کا سامنے آنا معیوب جانا جاتا تھا، نہ صرف ہمارے معاشرے میں، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی ایک زمانے میں. نہیں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں تہذیب نسواں اگر آپ پرانے دیکھیں تو اس میں بیگم عرفان کے نام سے اور فلاں ہمشیرہ کے نام سے، عین غین میم کے نام سے بہت لوگ چاہتے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اس سے تو ہم سب متفق ہیں کہ بہت زمانے میں خواتین اپنے یہ تشخص جو تھا وہ چھپاتی تھیں اور مختلف ناموں سے، قلبی ناموں سے لکھتی تھیں. مگر ہمارے ہاں تو کئی سو سال پہلے میرا کی روایت بھی موجود ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بڑی شاعرہ تھی اور اپنے نام سے لکھتی تھی. خیر اب دوسری طرف آتے ہیں. میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ آپ کو اپنی تمام تخلیقی سرگرمیوں میں، جو ایک تو ناول بہت آپ کو عزیز ہے، اس کے علاوہ دوسری آپ نے ایک اس کی بتائی، لیکن میں شاعری پہ خاص طور سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسا کب لگتا ہے کہ کب افسانہ لکھنا چاہیے، کب شاعری کرنی چاہیے، یا کوئی خاص آپ کسی لمحے میں متاثر ہوتی ہیں کہ اب مجھے نظم لکھنی چاہیے؟ ہوتا یوں ہے کہ اگر جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو چیز، جو تخلیقی فن پارہ جتنا بڑا کینوس مانگتا ہے اسی حساب سے اسی میں بٹھا دیتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو. اگر نظم ہے تو نظم ہی ہے، اور اگر غزل کا مصرع اچانک سے آ گیا ذہن میں تو پھر غزل ہو جاتی ہے. اچھا، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اب تک جو کچھ لکھا ہے، کچھ ایسا بھی ہے کہ کاش وہ نہ لکھتی آپ، کسی چیز پہ آپ کو ایسا لگے کہ شروع کی کوئی تخلیق ہے؟ قطعی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہے کسی؟ قطعی نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں کہ پرانی شاعری یا پرانے افسانوں کو کہتے ہیں کہ نہیں اب وہ ڈسون کر دیتے. ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنی ساری چیزیں بہت عزیز ہیں، اور ہماری ساری چیزوں میں ایک چیز، چاہے نظم ہو، چاہے نثر ہو، یا غزلیں ہوں، یا کوئی مضامین ہوں، ہم نے ایک چیز ضرور سوچی ہے ہر چیز کو تحریر کرنے سے پہلے کہ ہمارے لکھنے سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ہم لکھیں اس سے کوئی ینگسٹرز پڑھنے والے، ان کو کوئی ان کی ذہنی تربیت میں کوئی گمراہی کی طرف نہ کوئی زاویہ ایسا بن جائے جو ہم پچھتائیں بعد میں. نمبر 3 یہ کہ ایک پیغام ہے ہمارا کہ صرف اور صرف ایک سب سے مضبوط رشتہ جو ہے وہ خلوص کا ہے، محبت کا ہے. اس سے انسان دور نہ جائے، اور ہر انسان نہ صرف دوسرے جانداروں سے بلکہ راہ میں پڑے پتھر سے بھی محبت کر سکتا ہے، کہ ہر چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے. بس یہی ایک اپروچ ہے میرا کہ کسی چیز میں کوئی منفی بات نہ آئے، اور ایسی ہماری کسی تحریر میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے مطمئن ہیں. اس بات سے آپ نے ترجمے بھی کیے، جی ٹرانسلیشنز بھی آپ نے کیے، لیکن یہ لٹریری ٹرانسلیشن جو ہے، ادبی ترجمہ جو ہے، اس کے لیے تو مختلف چیزیں کہی جاتی ہیں. ایک تو یہی کہا جاتا ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ اصل کے برابر تو ہو نہیں سکتا، اور دوسرے یہ کہ اگر ترجمہ اصل کے برابر لگے تو پھر وہ ترجمہ نہیں رہتا. فیتھفلنس اینڈ ریڈیبلٹی، یہ چیزیں جو اس کے لیے کہی جاتی ہیں. آپ کو ادبی ترجمے کرتے وقت، کہانیاں ٹرانسلیٹ کرتے وقت آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے کیا فیل کیا؟ جی اگر میں صرف ترجمہ نگار ہوتی تو مجھے بھی یہ چیزیں سوچنا پڑتی کہ اگر فنکار نے ایسے لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے. میں نے انہی کتابوں کا ترجمہ کیا جو بالکل میرے دل کو چھو گئیں، جن کے بارے میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر میں اس موضوع پہ لکھتی تو یہی لکھتی. ترنم صاحبہ، آپ بہت سارے اخبارات پہ کالم بھی لکھتی رہی ہیں، آپ نے نیوز ریڈنگ کی ہے، تو مجھے یہی تعجب ہوتا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے لیے وقت کیسے نکالتی ہیں. اور پھر جو دوسرا اہم سوال ہے کہ کیا بحیثیت عورت کے آپ اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو اتنا ٹائم دے پاتی ہیں؟ بات وہی ہے کہ میں جو کرنا چاہتی ہوں کام، جیسے میں نے عرض کیا کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی میری تحریر کی کسی جملے سے یا کسی اقتباس سے کچھ دل آزاری نہ ہو کسی کی، اچھا ہو جائے. اور باقی جو آپ نے فرمایا کہ گھر کے تعلق سے آپ
यानी मैं, मेरे मियाँ कहते हैं कि मैं एक अच्छी बेगम हूँ, उनका घर मैंने खूब संभाला, उनके बच्चों को बड़ा किया, और मेरे दोनों बच्चे भी आर्टिस्ट ही हैं, और उनके वक्त से मैंने नहीं लिया एक लम्हा भी। मैं रात को लिखती हूँ और रात ही को पढ़ती हूँ सुकून से। दिन में जब कोई घर में ना हो या मुझे कोई काम ना हो या कोई काम ना करवाना हो या करना हो, तो उस वक्त थोड़ा सा किताबें उठा लेती हूँ, लेकिन यकसुई से, खामोशी से मैं अक्सर रात को ही लिखा मैंने। अब सब बड़े हो गए हैं, अपनी दुनिया, अब मेरी भी अपनी दुनिया मेरे मुसहरी के उस कोने से हटकर ज़रा सी वसी हो गई है। अब मैं घंटों लिख सकती हूँ, अब मेरे पास वक्त। ये बहुत अच्छा है कि आपने किसी का वक्त नहीं लिया, सिर्फ अपने ही वक्त में लिखा। तरन्नुम साहिबा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए जी जी, कि आपने सफ़र भी बहुत किए, कई मुल्कों के सफ़र किए, आपने वहाँ की ख़वातीन राइटर्स को देखा, जी, यहाँ की ख़वातीन राइटर्स को देखा, आपने क्या फ़र्क महसूस किया? अभी हम पोर्ट ब्लेयर गए थे, जिसे काला पानी कहा जाता था। वहाँ एक बहुत खूबसूरत जज़ीरा है छोटा सा, जिस पे हमने बेइंतहा खूबसूरत बुलबुलें देखी। अगर आप देखें तो आपको लगेगा ये बुलबुलें तो रोज़ हमारे बागों में होती हैं, यहाँ कश्मीर में भी होती हैं, दिल्ली में भी होती हैं, लेकिन ज़रा सा उनमें फ़र्क था। किसी बुलबुल का पेट सफ़ेद था, किसी की चोंच सुर्ख थी, कोई ज़्यादा सुरीला चहकती थी, किसी का नगमा ज़्यादा शीरीं होता था। इसी तरह हर जगह की ख़वातीन भी एक ही जैसी हैं, ज़रा सा फ़र्क है। कोई अपनी बात ज़्यादा हलीमी से कहती हैं, कोई थोड़ा सा कभी कभी एग्रेसिव हो जाती हैं, जो अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल बात मनवाने की है तो ठीक है। मगर सभी ख़वातीन एक तरह सोचती हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा मसला ये है कि जिसे हम इतना शोर मचा के जीने का हक़ मांगते हैं, जी, आप भी सोचते होंगे कि हम उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। मियाँ के बग़ैर औरत का घर खाली है, औलाद के बग़ैर, बेटों के बग़ैर, उसके वालिद के बग़ैर, उसके भाइयों के बग़ैर, ये सब एक ही जैसे हैं। एक औरत के लिए रिश्ते ऐसी ही अहमियत कश्मीर में रखते हैं, ऐसी कन्याकुमारी में, ऐसी कनाडा में, ऐसे यूरोप में, ऐसी अमेरिका में, ऐसी कहीं भी, चीन में भी, सब जापान में भी औरत को पहले घर चाहिए, घर का सुख चाहिए, किताबें बाद में आती हैं। तरन्नुम साहब, मैं ख़ास तौर से ख़वातीन शायरात की बात करना चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि उनकी अक्सरियत के यहाँ एक मर्द बेजारी की कैफियत है? ख़ास तौर से मैं फ़हमी दरियाज़ की बात भी कर सकता हूँ, किशोर नाहिद की बात भी कर सकता हूँ। उनके यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे मर्द ठीक है, उसने कहीं कहीं इस्तेसाल भी किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि औरत का दुश्मन है। बल्कि एक तरह से वो एहसास नाकदरी जिसे कहना चाहिए, नहीं, एहसास नाकदरी नहीं, बल्कि मर्द बेजारी जिसे मैं कहता हूँ, उसे मैं बीमारी समझती हूँ। मर्द की कि औरत की? औरत के जहन की। जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो रिश्ते मोहब्बत के हैं, तो बेजारी का क्या मतलब? अगर आपके घर में आपको लगता है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस या कोई इस तरह का मसला हो गया, तो पुलिस में जाइए ना। आप सारी मर्द ज़ात को क्यों ख़राब कहते हैं? अगर ममता ठीक है, औरत से जुड़ी है, वो बच्चा यानी अपनी नींदें हराम करके पालती है, तो क्या बाप उसे मोहब्बत नहीं देता? और क्या एक चीज़ मुझे ज़रूर शिकायत है मर्द ज़ात से, वो ये है, उस मर्द से जो हथियार बनाता है, जो हथियार उठाता है, जो हथियार उठाने की तरगीब देता है, जो आग के गोले बरसाता है। लेकिन फिर दुनिया कायम कैसे है? क्योंकि फनकारों में भी मर्द हैं जिनके अंदर ममता बसती है, तो झगड़ा कहाँ है? नहीं, उस जालिम मर्द से शिकायत तो हम सब लोगों को है, सारे अदीबों को, सारे शुअरा को, आपको भी है और हमें भी है। क्या मैं ये आपसे एक दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप एक गज़ल या नज़्म जो अपनी पसंद से हो आप सुनाएं, ताकि हमारे नाज़रीन आपके कलाम से भी महसूस हों? मैं आपको एक नज़्म सुनाती हूँ जो मुझे बड़ी अजीज़ है। बिल्कुल, यानी इतनी अजीज़ है कि इसको मैंने, शुक्रिया, इसको मैंने पेशे लफ्ज़ के तौर पे अपनी किताब में जगह दी है। इसका उन्वान है मेरी वादी। मेरी वादी। ये किसने बोई हैं चिंगारियाँ तेरी ज़मीनों में, ये किसने बोई हैं चिंगारियाँ तेरी ज़मीनों में, ये किसने आग सी सुलगाई है मासूम सीनों में। कोई वीरान मौसम आ बसा 12 महीनों में, कि जैसे हों न तासीरें ही अब झुकती जबीनों में। किसी ने बाग़बां बनकर जलाया मरग़ज़ारों को, किसी ने साइबां बनकर उजाड़ा है बहारों को। वाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया।
خزاں نے دیکھ ڈالا گھر تیرے سب لالزاروں کا، نشاط و چشمہ شاہی ڈل ولر کا شال ماروں کا، تیرے جھرنوں پہاڑوں ندیوں کا آبشاروں کا، سکوں کے ہر خزانے پر ہے پہرا شاہ ماروں کا، سبھی تیری زمیں پر چاہتے ہیں آسماں اپنا، جڑوں کو گھن لگا کر ٹہنیوں پر آشیاں اپنا۔ تیری ہر آبجو میں سم قاتل کیوں ملایا ہے، تیرے ہر آبجو میں سم قاتل کیوں ملایا ہے، تیرے سب گلشنوں کو کس نے گورستاں بنایا ہے، یہ بلبل کے سریلے گیت کو کس نے ڈرایا ہے، دھنک رنگ آسماں پر یہ دھواں کیوں آن چھایا ہے، تیری عظمت کے قائل شاہوں کی ہر یاد روتی ہے۔ وادی کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پچھلے 5000 سال کی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری جو دنیا میں نہیں ہے کہیں، 5000 سال 5000 سال کی تحریک، جو کلناز راج ترنگنی، ساری دنیا کے لیے جو پری ہسٹورک ٹائم ہے وہ آپ کی ہسٹری کا ٹائم ہے۔ تیری عظمت کے قائل شاہوں کی ہر یاد روتی ہے، ہزاروں سال کی تاریخ شرمندہ سی ہوتی ہے، خدائی نے کسی انصاف میں یوں دیر کی ہے کیوں، تیرے صوفی بزرگوں نے خاموشی ساد لی ہے کیوں، خفا خورشید تجھ سے اور روٹھی چاندنی ہے کیوں، تیری دشمن بنی آخر تیری یہ سادگی ہے کیوں، تیری چڑیوں کے نوحوں میں ترنم کون لائے گا، تیرے مجروح ہونٹوں پر تبسم کون لائے گا، فرشتہ امن کا اجڑے گھروں کو کب بسائے گا، جواں جانوں کے غم کی جھریوں میں مسکرائے گا، کنواری بوڑھیوں کی مانگ میں موتی سجائے گا، کہیں کوئی نہیں ہے کون آئے گا، مخالف ساعتوں میں تجھ کو ہمدم کون رکھے گا، میری وادی تیرے زخموں پہ مرہم کون رکھے گا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں اس پروگرام میں۔ ناظرین، مکالمے کی یہ قسط اپنے اختتام کو تو پہنچ گئی، لیکن باتیں بہت سی باقی ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اگلی قسط میں ایک اور شخصیت کے ساتھ۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا، صورت شوق آنکھ میں بھر لے، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ